بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں سیلابی صورتحال اور اس کے اسباب کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ملک بھر میں جگہ جگہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے کیمپ لگ چکے ہیں، جہاں نقدی کے علاوہ اشیاء خوردونوش اور ضروریات زندگی کی چیزیں جمع کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ متاثرین کے نام پر امداد جمع کرنے والوں میں کالی بھیڑیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ اس لیے امداد دیتے وقت قابل اعتماد تنظیموں یا افراد کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی امداد صحیح حقداروں تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے میرے شہر کے باسی پریس کلب کی جانب سے لگائے گئے کیمپ یا الخدمت فاؤنڈیشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ میں نور عالم ہوں اور آپ جہانیہ ایکسپریس دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک جانب غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے تو دوسری جانب ملکی معیشت ڈگمگا رہی ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان نے پیٹرول، بجلی، گھی سمیت ہر چیز کو پر لگا دیے ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا ہے۔ مونسون کی غیر معمولی بارشوں نے پورے ملک میں تباہی پھیلا دی ہے۔ اب تک 1000 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہونے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ ہزاروں عمارتیں ملیامیٹ اور سینکڑوں بستیاں صفحۂ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر بھوکے پیاسے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب کے پانی میں بہہ گئے ہیں اور زرعی نقصان کا تخمینہ ابھی نہیں لگایا جا سکا۔ کچھ لوگ اسے اللہ کا عذاب قرار دے رہے ہیں جو کسی صورت درست نہیں۔ یہ کیسا عذاب جو کچی بستیوں میں رہنے والے مزدور طبقے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ ڈیروں کی جاگیریں محفوظ اور چھوٹے ہاریوں کی زمینوں کی طرف کے بند ٹوٹ رہے ہیں یا توڑے جا رہے ہیں۔ یہ عذاب ہے تو طاقتور اشرفیوں کے محل اور کرپٹ حکمرانوں کے ایوان کیوں محفوظ ہیں؟ اگر یہ تباہی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو کیا اللہ تعالیٰ سود خور مافیا اور رشوت خور بیوروکریسی سے ناراض ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قدرت برے لوگوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح نہ کرنے والے نیک لوگوں کو بھی نشانہ عبرت بنا دیتی ہے۔ لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ ظالم کے بجائے زیادہ مظلوم لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں غیر معمولی موسمی حالات کسی عذاب کا نتیجہ نہیں، بلکہ موسمی تغیرات یعنی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہیں۔ زمین پر بسنے والے انسانوں نے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ انسانوں نے قدرت کے پیدا کردہ درختوں کے جنگل ختم کر کے عمارتوں کی شکل میں کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور انسانی زندگی خطرے میں ہے۔ گزشتہ صدی میں برپا ہونے والے صنعتی انقلاب سب سے بڑی وجہ ہیں۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں میں جلنے والے ایندھن نے کرۂ ارض پر موجودہ گیسوں کے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی اداروں نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کا درجہ حرارت 2 سے 4% اضافے کا امکان کر دیا ہے اور اسے 1.5% پر روکنے کے لیے روڈ پلان بھی جاری کیا گیا ہے۔ لیکن ترقی پذیر ممالک اس پر عمل کرنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ اگر درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو گلیشیئر پگھل جائیں گے، غیر معمولی بارشیں سیلاب کا باعث بنیں گی، سمندر کی سطح بلند ہوگی، جزیرے دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے اور ساحلی شہر غرق ہو جائیں گے، جنگل کو آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہوگا، جنگلی حیات مزید متاثر ہوں گی، زیر زمین پانی میں کمی اور زمین بنجر ہوں گی، جس سے دنیا بھر کے انسانوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں گلوبل وارمنگ روکنے کے لیے اسی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہم سیلاب کو عذاب قرار دے کر اپنی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ عالمی دنیا کو چاہیے کہ متاثرین کی مدد کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مستقبل میں پیدا ہونے والے مشکل حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات تیز کرے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔